السلام علیکم. گڈ ٹاک وتھ نیگا تارا آپ کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہے. اور جب میری 2 مہینے کی چھٹیاں تھیں تو میں نے بہت سوچا تھا کہ میں اپنے چینل پہ ورک کروں گی اور روزانہ ویڈیو بناؤں گی. لیکن چھٹیوں میں جب ہم فارغ تھے جب تو وقت نہیں ملا، کیونکہ بڑی مشکلوں سے جو ہے وہ جتنا آرام ہوتا ہے انسان جو ہے وہ اتنا سہولت پسند ہو جاتا ہے. اب جب کہ ماشاء اللہ الحمدللہ اسکول کھل گئے ہیں، اب ہم اپنی روٹین میں آ گئے ہیں. جب ہم صبح اٹھتے ہیں نا تو ہماری طبیعت بھی اچھی لگتی ہے، ہم حشاش بشاش ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ کام جو ہم اپنی شوق سے کرتے ہیں کہ ٹیچنگ جو ہے وہ میرا جنون ہے، تو جو کام ہم شوق سے کرتے ہیں نا تو اس کے لیے جو اس میں انرجی ویسٹ نہیں ہوتی ہماری، ہم جو ہے وہ بلکہ خود کو اور انرجیٹک فیل کرتے ہیں. تو جب چھٹیوں میں رہتی ہوں تو میں بہت سست اور بیزار ہو جاتی ہوں. جب میں صبح اٹھتی ہوں، اسکول جاتی ہوں اور اپنے کام کرتی ہوں اور اپنے شوق کے کام کرتی ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر انرجی آ گئی ہے اور میں اپنے گھر کے سارے کام وقت پہ کرتی ہوں. تو یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اچھی بات بتاؤں تو مجھے لگا کہ یہ میری اچھی بات یہ ہے. تو آپ کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کس بات میں دلچسپی ہے. اب بعض اوقات خواتین جو ہے اتنی بیزاریت، مجھے بیزاریت جو ہوتی ہے نا وہ بہت بری لگتی ہے. مطلب آپ زندہ ہیں، خوش ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں. مطلب اگر ہم صرف اپنا جائزہ لیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی. آپ لوگوں کو لگے گا کہ میں وہ باتیں کرتی ہوں کہ جو ہے یہ تو سب کو پتہ ہے. یہ ہمیں پتہ تو سب کو ہوتا ہے، لیکن ہم اس پہ جو ہے نا غور و فکر کر کے ہم اس پہ شکر ادا پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے. آپ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، صحیح ہیں، سلامت ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اچھا سوچ رہے ہیں، صحت مند ہیں. آپ شکر ادا کیجئے نا، ہر چیز پہ شکر ادا کریں. لاکھوں کروڑوں اربوں دفعہ شکر ادا کریں کہ اللہ کا، ہمارے مالک کا ہم پر بہت کرم ہے. اللہ تعالیٰ کا ہمیں جتنا شکر ادا کریں کم ہے. دوسرا جو آج جو سب سے ضروری بات ہے جس کے لیے میں نے سوچا تھا کہ آج میں ویڈیو بناؤں گی. آج کل میں بہت سارے جو ہے نا، جب بھی انسٹا کھولتی ہوں، فیس بک کھولتی ہوں، یقین کریں ایسا لگتا ہے انسان ذہنی مریض ہو جائے گا. جو چیز مجھے بہت تھکا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا مطلب ہم فری بیٹھ رہے ہیں، چلو انسٹا یوز کر لیتے ہیں، فیس بک یوز کر لیتے ہیں، تو بجائے یہ کہ مطلب ہمارا مائنڈ فریش ہونے کے، یا تو ہم ایکسٹرا اوور تھنکنگ کی عادت تو ہے ہی ہے، اور ہم سینسیٹیو لوگوں کے لیے کیا جو ہے یہی حال ہوتا ہے. اور ہم شاید مسلمان انسان ہیں تو میرا کیا، ہم سب کا ہی یہی حال ہوتا ہوگا کہ ہم کوئی ایک نیوز سن لو کیا ہو رہا ہے، ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ہم اس پہ کوئی غور و فکر نہیں کر رہے. دیکھیں جہاں تک ہماری پہنچ ہے نا، ہم جو کر سکتے ہیں ہم ایٹ لیسٹ وہ تو کر سکتے ہیں. ویڈیو بنانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی چیز کے لیے کوئی احتجاج کر رہی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ ہم اگر کسی چیز پہ بات بھی کرتے ہیں نا تو ہم جو ہے وہ ناچ گانے کو بھی فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اچھی باتوں کو دوسرے تک نہیں پہنچاتے کہ ہاں یار دیکھو اس نے اچھی بات کی ہے تو تم بھی سنو کہ شاید تمہیں فائدہ ہو. ویڈیو بنانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز سن رہے ہیں نا اور آپ کو لگتا ہے کہ یار اس پہ تو کوئی میرا بس نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے بچوں کے جو ہے وہ کیا سنیں، میں نے ابھی جو ہے وہ لگاتار میں نے بچوں کے اغوا ہونے کی جو ہے وہ نیوز سنی. ایک بچے کا میں نے سنا، مطلب اتنی اذیت ناک نیوز ہے کہ میں شاید ان چیزوں کو دہرا بھی نہیں سکتی. سب سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، سب کو پتہ ہوگا کہ کیا حال کیا بچے کا، کس طرح اس کو اذیت دی. مطلب ہمارا بچہ اب ایک پڑوسی کے لیے گھر سے نکل رہا ہے تو مطلب ہمیں پڑوس تک میں نظر رکھنی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑوس تک میں محفوظ نہیں ہے ہمارا بچہ. تو بس اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی کس قدر کیئر کرنی ہے، ہمیں ان کا کس قدر خیال رکھنا ہے. تو اپنے بچوں کا خیال رکھیں. اور جہاں تک رہی بات نیوز کی، اگر آپ نیوز سن رہے ہیں تو کم از کم آپ اپنے بچے کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو مصیبتوں سے، آفتوں سے، شیطان فتنے سے محفوظ رکھے اور بچوں کی تربیت کریں. بچوں کے ساتھ بیٹھیے، بچوں کے ساتھ بات کیجیے، بچوں کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں. اور جو بات اچھی لگے وہ دوسروں کے ساتھ تک ضرور پہنچائیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.